السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور رمضان کے ایک اور سیگمنٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں محمد وقاص جمیل حاضر ہوں۔ ہماری گفتگو رمضان کے مبارک مہینے کی اہمیت اور عظمت پر گزشتہ نشستوں میں چلتی رہی۔ آج کی اس نشست میں ہم رمضان کے مبارک مہینے کی ایک اہمیت اور جو رمضان کے مبارک مہینے میں روزوں کی عظمت کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے۔ بخاری اور مسلم شریف کے اندر اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے مبارک مہینے کا روزہ رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو شرائط لگا رہے ہیں، دو کنڈیشنز اس حدیث میں بیان کی گئی ہیں کہ رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ۔ ایمان کیا ہے؟ یعنی اس کنڈیشن کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ، اس شرط کے ساتھ ہم نے روزہ رکھنا ہے کہ جب ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو ہم ایمان کی کیفیت میں ہوں۔ ایمان کا مطلب یہ ہے اس حدیث میں جو محدثین نے بیان فرمایا ہے کہ بندے کو اس بات کی امید ہو، اس بات پر یقین ہو، کامل یقین کے ساتھ کہ رمضان کا روزہ اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ قرآن کے اندر اللہ نے اس کو بیان فرمایا اور اس کی فرضیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان فرمایا۔ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے اس کی فرضیت کو بارہا بیان فرمایا۔ تو اس کامل یقین کے ساتھ کہ رمضان کا مبارک مہینہ، اس کے اندر رکھے جانے والے روزے اللہ کی طرف سے فرض قرار دیے گئے ہیں، اللہ کی طرف سے ان روزوں کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، اور مجھے اس بات کا یقین ہو، ایمان کی یہ کیفیت ہو اور ایمان کی یہ حرارت ہو کہ جب میں یہ روزے رکھوں گا تو اللہ رب العزت مجھ سے خوش ہوں گے۔ اور احتساب کی شرط لگائی۔ احتساب کا مطلب یہ ہے کہ بندہ رمضان کے مبارک مہینے میں روزے رکھے اس کیفیت کے ساتھ کہ اس روزے کے رکھنے پر اللہ رب العزت کی طرف سے اور آپ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جتنے وعدے بیان کیے گئے ہیں، جتنے فضائل، جتنا اجر و ثواب، جتنا انعام اس روزے کے رکھنے کے اوپر بیان کیے گئے، وہ انشاءاللہ مجھے ضرور ملے گا۔ یہ احتساب ہو، یعنی نیت کے اندر خلوص ہو، نیت کے اندر خالص پن ہو کہ روزوں کے رکھنے پر اللہ رب العزت مجھ سے ضرور راضی ہوں گے، روزوں کے رکھنے پر اللہ رب العزت مجھے وہ تمام انعامات اور وہ تمام فضائل اور وہ اجر و ثواب جو آپ نے بیان فرمائے ہیں وہ ضرور عطا ہوں گے۔ تو اس کیفیت کے ساتھ، اس کیفیت کو محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ احتساب سے ذکر کیا، احتساب کے ساتھ روزے رکھے۔ اچھا، ایک بات اور بڑی عجیب اس حدیث کے اندر جو محدثین نے بیان فرمائی کہ جو بندہ ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے گا تو احتساب کا ایک مطلب پھر یہ بھی ہے کہ روزوں کے اندر اپنا محاسبہ بھی کرتا رہے، روزوں کے اندر خود اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرتا رہے کہ میرے روزے کیا واقعی فائدہ مند ہو رہے ہیں، کیا اس سے مجھے کوئی روحانی فائدہ حاصل ہو رہا ہے، کیا میری ایمان کی کیفیت میں اضافہ ہو رہا ہے، کیا رمضان کے یہ روزے رکھنے سے اللہ کے ساتھ تعلق میں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ عقیدت اور محبت میں کیا اضافہ ہوا۔ خود اپنا احتساب کرتا رہے، خود اپنا محاسبہ کرتا رہے، اپنی اکاؤنٹیبلٹی اپنے اوپر خود نظر رکھے، اپنے من میں ڈوب کے اپنے سوراخ کو جاننے کی کوشش کرے، اپنے من میں ڈوب کے اپنی اس کیفیت کو جاننے کی کوشش کرے کہ روزوں کا عمل جس کی اتنی تاثیر ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں، آپ کے پیارے حبیب نے اپنی احادیث طیبہ میں بیان فرمایا، تو اس روزے کے اس عمل کو بجا لانے سے کیا مجھے وہ کیفیات نصیب ہو رہی ہیں، کیا میری زندگی میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے۔ اس سارے کیفیت کا نام اور اپنی اس خود احتسابی کا نام، اس کیفیت کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں احتساب سے ذکر فرمایا۔ تو آپ نے فرمایا بخاری اور مسلم شریف کی اس حدیث میں، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کی کیفیت کے ساتھ رکھے، اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے ہم سب کے لیے کتنا بڑا انعام ہے۔ ہم کتنے کمزور لوگ ہیں، ہم کتنی غفلت میں ہماری زندگی بعض دفعہ گزر رہی ہوتی ہے، ہم اللہ سے کتنے دور ہوتے ہیں بعض دفعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے، آپ کی عقیدت اور محبت سے بعض دفعہ ہم کتنے دور نکلے ہوتے ہیں، زندگی کے اپنی مشاغل میں مصروف ہوتے ہیں، لیکن اپنی زندگی کی ان مصروفیات میں اللہ نے ہمیں ایک بریک دیا ہے، اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے، ایک غنیمت کا موقع دیا ہے کہ اپنے سارے مسائل کے اندر رہتے ہوئے، دنیا کے اندر اپنے مشاغل میں مصروف رہتے ہوئے تم کچھ دیر کے لیے خود احتسابی کرو، کچھ دیر کے لیے ایمان کی کیفیت کے ساتھ میرے لیے تم بھوکے رہو، میرے لیے تم روزہ رکھو، میرے لیے تم جو ہے وہ رمضان کے مبارک اعمال کو بجا لاؤ۔ تو جب ہم اس کیفیت میں اس طور پر تھوڑی دیر کے لیے اپنے اوپر خود نظر ڈالیں گے، ہم دنیا کے اندر ہر طرف ہماری فکر اور توجہ ہوتی ہے، لیکن اپنی طرف ہماری نظر اگر ہو جائے
تو ہمارے لیے رمضان کا مبارک مہینہ بڑا قیمتی بن جائے گا۔ خود احتسابی کی اس کیفیت سے ہمیں زندگی کے دیگر ایام میں غیر رمضان میں بھی اپنا محاسبہ کرنے کی باطنی قوت حاصل ہوگی، اور گناہوں سے اجتناب کی ایک غیبی اور استعداد اور قوت ہمارے اندر پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان کے اس مبارک مہینے میں ان روزوں کو ایمان اور احتساب کی کیفیت کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اس حدیث میں بیان کردہ وہ بشارت اور وہ فضیلت ہمیں حاصل ہو کہ زندگی کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جب بندہ مومن ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھتا ہے۔ اللہ ہمیں ان کیفیات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔